السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے ہیں مزاج ہیں؟ الحمدللہ. سر کافی سارے معاملات ہیں آج. ایک تو عمران خان صاحب نے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت پہلی قراردادی کر دی. اچھا. پھر پی ڈی ایم کی ٹوٹ پھوٹ پر ان کی خاموشی. مولانا فضل الرحمان صاحب کا نواز شریف سے رابطہ اور ایک دھماکے دار بیان. اور مریم نواز کی ایک اور کیس میں طلبی. اور جو جسٹس قاضی فائز صاحب کی اپنی لسانی درخواست اوپن سماعت سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا سپریم کورٹ نے. اور کافی سارے ویورز کے سبسکرائبرز کے سوالات بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی اجازت سے قاضی فائز صاحب والے معاملے سے شروع کرتے ہیں. قاضی صاحب سے شروع کر لیں. سر قاضی صاحب سے متعلق ہمارے کچھ ویورز نے سوالات بھی کیے ہیں. کل آپ کے جذبات تو سر ایک ہیں مس کچن کے نام سے سبسکرائبر. انہوں نے پوچھا جی پاکستان میں تو جسٹس قاضی فائز صاحب کو انصاف ملنے کی امید نہیں, کیا وہ اپنا کیس کسی عالمی عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں؟ ایک سوال ہو گیا. ایک سوال یہ ہو گیا. ٹھیک ہے سر. عثمان رزاق نامی ایک سبسکرائبر ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ اس سارے معاملے میں وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کہاں غائب ہیں؟ کہیں وہ جسٹس عظمت سعید شیخ کے ساتھ مل کر کوئی نیا ریفرنس تو نہیں بنا رہے؟ اچھا یہ اچھا قاضی صاحب کے والے قاضی صاحب سے متعلق یہ دو. ایک کوئی میں کمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کسی نے تنقید سرینا قاضی کے حوالے سے بھی کوئی جی انہوں نے تنقید کی تھی کہ ٹریل کٹو ٹریل نکالنے میں یہ کریں وہ کریں. آج جب سماعت ہوئی ہے تو آج جج صاحب کا رویہ کل کی طرح تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جناب فوجی عامروں نے انہوں نے کہا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ کل کو قائد اعظم کی جگہ کہیں ضیاءالحق کی تصویر نہ لگی ہوئی ہو. یہ بھی انہوں نے کہا. اور ان کے ججوں کو ڈرنا نہیں چاہیے, بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. جج کو نانصافی کرنے کی بجائے مر جانا بہتر ہے اس کے لیے. بلیک میل ہو کے اگر آپ کرتے ہیں کچھ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا میں اکیلا ڈٹ کے کھڑا ہوں اور ادارے کے لیے کھڑا ہوں. انہوں نے کہا 23 مارچ آ رہی ہے. بالکل انہوں نے بات کی کہ 23 مارچ کو پاکستان بنانے والے تو کہیں نظر نہیں آئیں گے, طیارے اڑتے نظر آئیں گے, طیارے اڑانے والے نظر آئیں گے. جنہوں نے پاکستان کو 2 لخت کیا, سکوت ڈھاکہ ہوا جن کے دور میں, وہ طیارے شرائے اڑائیں گے. اور 23 مارچ اصل میں تو دن ہے سیاستدانوں کا. 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد لاہور تھی, جو قرارداد پاکستان تھی, ان کا دن ہے. اس کی بجائے فوجی طیارے اڑاتے پھر رہے ہیں. اس کے پیچھے بھی ویسے نا ایک تھیوری ہے کچھ. وہ کہتے ہیں کہ وہ نا جو قرارداد تھی وہ 23 مارچ کو منظور نہیں ہوتی قرارداد پاکستان. ٹھیک, وہ 24 کو ہوئی تھی شاید. 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین بنا تھا, اور 57 اور 58 2 سال یوم جمہوریہ منایا گیا ہے پاکستان میں. آپ پرانا کیلنڈر اٹھا لیں. بالکل ٹھیک ہے نا, تو وہاں لکھا ہوا ہے یوم جمہوریہ. بالکل. اب 58 کے بعد 59 میں پہلا یوم جمہوریہ جب آنا تھا تو انہوں نے کہا یار یہ تو پھر یوم جمہوریہ کیسے منائیں گے. یوم جمہوریہ یعنی کہ پاکستان کا پہلا آئین جب بنا تھا, جیسے بھارت میں یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے, جیسے انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنا تھا. بالکل. تو انہوں نے جناب پھر جمع تفریق کر کے پتہ کیا کہ جناب قرارداد پاکستان جہاں ہوئی تھی. اب قرارداد پاکستان کے اگر بہت باریکی میں جائیں تو وہاں تو 2 ریاستوں کا ذکر تھا, اسٹیٹس کا لفظ تھا, اسٹیٹ کا لفظ نہیں تھا پاکستان, اور پاکستان کا بھی لفظ نہیں تھا اس میں. 2 مسلم اسٹیٹس کا ذکر تھا ڈومین کے اندر, انگریزی راج کے اندر. تو ریاستوں 2 اسٹیٹس. بعد میں کہا جناب پھر وہ قرارداد دلی آگے بیچ میں, انہوں نے کہا نہیں وہ اسٹیٹس ایک مسٹیک تھی, ایک کلیریکل اسٹیٹ ہی ہے, لیکن کافی عرصے خاموشی رہی تھی اس کو. تو انہوں نے پھر کہا جناب 23 مارچ کو ذرا اٹھائیں. یہاں پھر مینار پاکستان بھی بنا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کن کے دور میں شروع ہوا تھا پروجیکٹ چیک کر لیں ذرا. تو چلو 23 مارچ کو مان لیں. اب 23 مارچ کو جو قرارداد پیش ہوئی تھی وہ شیر بنگال تھے فضل حق صاحب, وہ کہاں ہیں اب؟ وہ تو ختم. سر اور سن لیں, اور بلوچستان کی نمائندگی وہاں کس نے کی تھی؟ جو قاضی صاحب نے کہا ہے نا کہ پاکستان بنانے والے, بالکل وہ ان کے والد صاحب تھے قاضی عیسیٰ. بالکل. قاضی عیسیٰ صاحب نے بلوچستان کی نمائندگی کی تھی منار پاکستان جس جگہ پہ ہے, منٹو پارک, جس کو اقبال پارک کہتے ہیں, وہاں ان کے والد محترم تھے. انہوں نے بلوچستان کی نمائندگی کی تھی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے دوست کے بیٹے کے ساتھ کو غدار قرار دیا جا رہا ہے.
بھائی یہ تو روایت ہے جہاں تک قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت جن کو ہم کہتے ہیں فاطمہ جناح، ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا تھا، حسین شہید سہروردی کو غدار ڈکلیئر کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا. کوئی بے نظیر پہ پاکستان دشمن سرگرمیوں کے الزام لگتے رہے. اب تازہ ترین نواز شریف بھی غدار ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو ان کے اپنے پیمانے ہیں. جنہوں نے ڈھاکے کا سکوت کیا، جنہوں نے کمزوری دکھائی اور کشمیر کا سکوت ہوا، وہ منہ بے وطن ہے. اور یہ اب وہ جو سوال کسی دوست نے کیا وہ تھا کہ وہ منی ٹریل دے رہے ہیں. یار وہ تو منی ٹریل دے رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے، وہ تو منی ٹریل دے رہے ہیں. اب دیکھیں نا جو قاضی فائز عیسیٰ ہے وہ کوئی، میں کیا کروں، ایرا غیرہ نتھو خیرہ ٹائپ خاندان کے نہیں ہے. قاضی عیسیٰ کی بات کی ہے، ان کے بھائی تھے قاضی موسیٰ، وہ بھی تحریک پاکستان کے بڑے سرگرم ہیں. اور ان کے جو دادا تھے نا قاضی جلال الدین، وہ قندھار کے قاضی تھے، یعنی قندھار ڈسٹرکٹ کے وہ جو تھا قندھار صوبہ، اس کے چیف جسٹس تھے وہ. اچھا. اور جب انگریزوں نے وہاں قبضہ کیا جا کے تو پھر وہ مائگریٹ ہو کے یہاں پاکستان میں آ گئے تھے. یہ تو جدی پشتی امیر خاندان ہے. اور جو قاضی صاحب ہیں وہ بار اطلاع کر کے آئے، باہر سے وکالت پڑھ کے آئے 1939 میں 39 میں، اور پھر وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے قائد اعظم کے ساتھ. اور جو مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے ینگسٹ، سب سے چھوٹی عمر کے، وہ 1914 میں پیدا ہوئے ہیں، 1939 میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. اور ینگسٹ تھے، یعنی کہ 39 سے 14 نکالتے کتنی عمر بنتی ہے؟ 24 سال. اتنی عمر کہتے ہیں جب وہ ورکنگ، یعنی اتنی اہم شخصیت تھے وہ کوئٹہ کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی میں شامل کر لیا تھا. اور ان کے کزن ہیں قاضی اشرف جہانگیر، وہ موسیٰ قاضی کے بیٹے ہیں. اچھا اچھا اچھا، اوکے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی پیسے کے، یہ ایسا مسئلہ تھوڑا تھا کہ جناب وہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، منی ٹریل نہیں دے سکتے. اور وہ جو اللہ بھلا کرے آپ کو کہ قاضی صاحب تھے، ان کے والد صاحب، ان پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بیچ میں لگ گیا تھا الزام قائد اعظم کی مخالفت کا اور یہ اور وہ. حالانکہ ایسی بات ہے، 37 سال مسلم لیگ میں رہے، آئے اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور مسلم لیگ ہی مر گئے 1976 میں. ان کے مرنے کے بعد پھر ان کے نام کا وہ جاری ہوا ٹکٹ شکٹ آپ ٹکٹ، ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، جو ریفرینڈم ہوا تھا، انگریز سرکار نے ریفرینڈم کا کہا تھا کہ صوبہ سرحد میں ریفرینڈم ہوگا کہ وہ کس کے ساتھ جانا ہے انہوں نے. تو قاضی صاحب نے 3 لاکھ میل سفر کیا تھا لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے کہ جناب پاکستان کے ساتھ. یہ احسانات ہیں یار اس خاندان کے یہاں پہ. وہ کہتے ہیں نا میں صحیح چوری جذباتی ہو گیا، اس لیے جذباتی ہوتا ہوں. سہروردی سے لے کے محترمہ فاطمہ جناح تک سب غدار ہیں. قاضی عیسیٰ بھی غدار ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ بھی غدار ہے، قاضی موسیٰ بھی غدار ہے. اور جو ان کی اہلیہ ہے سرینا، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نا میں امریکی اسکول تھا، وہاں پڑھاتی تھی، فارن کرنسی میرا اکاؤنٹ تھا، یہ میری تنخواہ ہے، یہ میرا ٹیکس ہے. جو فارن کرنسی اکاؤنٹ جو باہر سے تنخواہ آتی تھی اس پہ میرے جو لائر ہیں ٹیکس کے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکس نہیں دینا ہوتا. کچھ سال نہیں دیا ہوا، پھر وہ دینا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. وہ امنیسٹی اسکیم میں بھی وہ کلیئر ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن اس کے باوجود ان کا مکمل ٹریل ہے. وہ جو خاتون ہے ان کی مسز، وہ ان کی جو والدہ ہے نا، جو پیرنٹس ہیں وہ بھی پاکستانی نہیں تھے، اسپینش کے، ٹھیک ہے نا. اور ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ بھی نہیں تھا کچھ عرصہ، ٹھیک ہے نا. اور ان کے والد صاحب ایک بڑے ذمہ دار، اور ان کی جائیدادوں میں سے حصہ. وہ تو کہتے ہیں بھائی یہ منی ٹریل ہم دکھانا چاہتے ہیں، دکھانے ٹی وی پہ دکھانے دینا یار. ایشو یہ ہے کہ ٹی وی پہ
دکھانے دیں. اب حکومت پتہ کیا کہہ رہی ہے جناب, یہ کیونکہ نا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آنی عدالتی کارروائی کی. یہ لوگوں کا کام ہے, سمجھیں یا نہ سمجھیں, آپ ان کو تو موقع دیں. ٹھیک ہے نا. اب جو عدالت ہے اس کا رویہ جس کو انہوں نے کہا کہ بلیک میل نہ ہو, ہاں جی, تو وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ آپ الفاظ کا چناؤ ذرا ٹھیک کیا کریں. اچھا, آپ نے پاکستان کو گٹر سے تشبیہ دی, یہ اس ٹائپ کی بات ہے. بالکل. حالانکہ کل قاضی صاحب نے عدالت میں اپنی اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ اس کو مس رپورٹ کیا گیا ہے, میں نے ایسے نہیں کہا تھا. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. بالکل. تو یار جیسے ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ یار میں تو گٹر کی رہ میرا بلہ تو ایڈا گندا. بالکل. اب لاہور پورا گٹر بنا ہوا ہے, ہر جگہ گندگی پھیلی ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ میں گٹر میں رہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ میں لاہور کو خدا نے دیا پاکستان, میری پاکستانیت پہ شک کیا جائے, میری گل وطنی پہ شک کیا جائے. ٹھیک ہے نا. اب وہ ہم نے کل بات کی تھی کہ شاید وہ فل کورٹ میں معاملہ بھیجے انتظامی طور پہ کہ فل کورٹ فیصلہ کرے. مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے فیصلہ محفوظ ہو گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پہ. سر آپ کے لیے پیغام بھی آیا ہے ملیشیا سے. ہاں, کیا ہے وہ؟ تنویر عباس صاحب ہیں, انہوں نے کہا چوٹی صاحب تھوڑی احتیاط کریں, شمالی علاقہ جات میں ٹھنڈ ابھی بھی ہے. یار دیکھتے نا, اگر قاضی صاحب نے کہا کہ اس سے تو مرنا بہتر ہے. ہاں جی, نہیں میری بات, انہوں نے کہا کہ ناانصافی سے بالکل اگر سچ بولنے پہ بندہ کو تھوڑی بہت ہوتی ہے تو پھر یار پھر تو کوئی سچ بولنے کے لیے تیار ہی نہ ہو. اگر ٹھنڈ سے ڈرنے لگ جائے, کسی نے تو سچ بولنا ہی نہیں یار. ٹھیک ہے نا. تو وہ اب قاضی صاحب وہ انہوں نے جو عالمی عدالت انصاف والی بات کی ہے کہ عالمی نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا, وہ عالمی فورم میں نہیں اٹھایا جا سکتا. عالمی فورم پہ مسئلہ تب اٹھایا جائے دونوں فریق, دو اسٹیٹس کا معاملہ یا ایک پاکستانی اور ایک غیر ملکی فرنگ کا معاملہ, بالکل, اور دونوں نے یہ تسلیم کیا ہو اس کی جیوسڈکشن کو, بالکل, عالمی عدالت, بالکل, کہ ہم ٹھیک ہے جناب آپ کے پاس آ رہے ہیں, آپ فیصلہ کر دیں. ویسے یہ عالمی عدالت انصاف میں پاکستانی کی حکومت جب بھی گئی ہے وہاں سے ٹھپا ہی لگوا کے آئی ہے. ٹھیک ہے نا. اٹلانٹک طیارے سے لے کے وہ بھی ٹھپا لگوا کے آ گئے تھے. اور ابھی کئی معاملے انڈیا کے ساتھ یار وہ جو آپ کا کلبھوشن یادیو والا, بالکل, انہوں نے بغلے میں بجائی تھی کہ جناب وہ آپ جیت کے آگے, پتہ نہیں اس وقت یہ نے کہا. لیکن جو اختلافی نوٹ ہے نا پاکستان کے وہاں جج تھے, وہ اس کا عالمی عدالت انصاف کے قانون ہے کہ جس ملک جن ممالک کا آپس میں معاملہ ہونا, دونوں ملکوں سے ایک ایک جج لیا جاتا. ٹھیک ہے. پاکستان سے تھے تصدق حسین جیلانی صاحب, سابق چیف جسٹس پاکستان, ان کا اختلافی نوٹ ہے اس میں. اچھا, کلبھوشن والے میں اگر ان کی فیور میں فیصلہ پاکستان میں آ گیا تھا تو اب یہ ترلے مارتے کیوں پھر رہے ہیں, وکیل لے رہے ہیں, یہ کر لیں, سزائے موت میں رکی ہوئی ہے اس کی. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. کریں ضرورت آدمی ویر جائیں, کرنے مانتے بھی چلو. امین نندن کو واپس دینا تھا تو بغیر پوچھے دے دیا. اب یہاں پہ چلیں خیر بات آگے بڑھاتے ہیں. آج وہ میرے وزیر اعظم صاحب نے سستے گھروں کی اسکیم کی پہلی قلمدادی کر دی ہے. یار ایک وعدہ پورا کر دیا انہوں نے. وعدہ انہوں نے پورا کر دیا ہے, ان کے مشہور میں شامل تھا. اچھی بات ہے, کر دیا انہوں, لیکن یہ بھی وہی کام کیا, انہوں نے پٹی لگائی ہے, اپنی پٹی ہی لگائی ہے. یہ وہ آپ ہی مجھے دکھا رہے تھے, وہ اشتہار تھا نواز شریف کے دور پرانی نمائندے کی تصویر پہ لگی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تھا اپنا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن, پاکستان تعمیرہ ہاؤسنگ اینڈ کیا نام تھا اس کا, ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کے تحت. بالکل. تو وہ جناب پرانے پہ پٹی لگا دی انہوں نے خود ویسے تسلیم کیا ہے کہ یہ 25 سال پرانا منصوبہ ہے جو میں مکمل کر رہا ہوں. ہاں جی, ان کی مہربانی ہے. چلیے شکر ہے, کچھ تو کیا. اور یار یہاں اس ملک میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اب نواز شریف کے دور میں ایل ڈی اے کا ریکارڈ نکال کے بیٹھ گئے ہیں شہزاد اکبر صاحب. وہ کہتے ہیں جناب 2000 پلاٹ ایل ڈی اے نے ایسے وہ بانٹ دیے جناب ایم پی اے اور ایم اے نے کے رشتے داروں کو. وہ کہاں ڈھونڈیں گے اب؟ ہاں جی, وہ پلاٹ بک گئے ہوں گے. کہتے ہیں وہ بک گئے ہوں گے. اگر بک گئے تو بھائی کس کو پکڑنا چاہ رہے ہو یار؟ ٹائم ضائع نہ کریں. کیوں ٹائم ضائع کرو, وہ کرنے والا کام کرو. وہ یا تو وہ 2000 جو پلاٹ ہیں وہ 1200-1300 پلاٹ ہیں, 2000 کے ہی جا رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, 2000 پلاٹ جو ہیں وہ ان کا نکال لینا. اگر وزیر اعلیٰ کے پاس اس وقت ثوابدیدی اختیار تھا تو اس نے غیر قانونی استعمال جب تھا ہی ثوابدیدی اختیار, اس کی مرضی تھی. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل.
تو اس پہ تو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، بالکل، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم پکڑیں گے. ہاں جی، وہ کوئی قمر زمان صاحب تھے اس وقت ایل ڈی اے کی چیئر میں ڈی جی، ٹھیک ان ہے. کا نام لے رہے ہیں، وہ مر گئے ہیں، مر چکے ہوئے. اچھا، مرے ہوئے بندوں کا نام سے آپ لے کے اصل میں ان کا میڈیا ٹرائل کرنے ہے نا. جیسے صدر نے کہا تھا عارف علوی نے کہ میرے کو ایک رستہ ہے کہ میں یہ میڈیا ٹرائل کرتا قاضی دا جی، یا پھر انہوں بلیک میل کرتا. قاضی صاحب تو بلیک میل ہوئے نہیں، وہ تو ڈٹ کے کھڑے ہوئے، باقی ججوں کو وہ کری جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار حکومت کو بجائے اس کے کہ ہمارے ٹیلی فون ٹیپ کریں، ہاں جی، ہماری ویڈیوز بنائیں، ریکارڈ رکھیں، اور کم کر لو یار. سر وہی معاملہ نا، دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحہ، یعنی ان کی چوریاں ڈھونڈتے پھرے اور اپنی چوریاں کری جا رہے ہیں مسلسل. وہ یہ کہتے تھے جی خرچے روکیں گے، کنٹرول کریں گے خرچے. اب عثمان گلزار صاحب نیا جہاز لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے وہ 2 جگہ پہ جانا تھا نا. وہ آپ کو پتہ نیائے نے جب بنے تو اپنے سسرال چلے گئے تھے اختیارہ لے کے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا وہ مس کنڈکٹ نہیں ہے، ہاں وہ اختیارات کا نجائز استعمال نہیں ہے کہ سوریا روک بھونگ چلے گئے جناب میں تہرا میں جہاز پہ پھرے اور بیوی بھی بٹھا کے نال سیر سر رہے. پچھلے ہفتے بھی انہوں نے اپنے سسرال میں ایک رات گزاری ہے. ہاں رات گزاری تہرے میں گئے تھے. ہاں لیکن سر عمران خان صاحب کی ایک بات ہے، پی ڈی ایم کی ٹوٹ پھوٹ پہ خاموش ہیں، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. یہ تماشا نہیں دیکھ رہے، وہ ابھی تک اسی کیفیت میں ہے، وہ خوف زدہ ہیں اپوزیشن سے. ٹھیک ہے نا. ایک انہوں نے ڈول ڈال دیا ہے اس کا کہ انتخابی اصلاحات بالکل کرے، خط لکھ دیا اسپیکر کو. حالانکہ اسپیکر بھی اپوزیشن لیڈر کو لکھنا چاہیے تھا کہ بھائی آئیں بیٹھے مل بیٹھ کے کریں. اب اسپیکر کو جب انہوں نے کرنا تھا انتخاب اس کا چیئرمین نے اپنا الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن کا، اس وقت بھی انہوں نے یہی حرکتیں کی تھیں اور آخر میں جا کے پھر خط لکھنا پڑا تھا وہ. اب جو اصلاحات ہیں نا ان کے اس میں تھوڑی سی بات کر لوں. جی اصلاحات والی بات ہے. ان کے ہیں 178 ووٹ، انہوں نے لیے تھے 176. ٹھیک ہے نا. اور ان کی اپنی جو جماعت ہے وہ اکثریتی جماعت ضرور ہے لیکن واضح اکثریت اس کی نہیں، اتحادیوں کے ساتھ ملا کے کیا. اگر اپوزیشن والوں کے مجموعی ووٹ نکالے جائیں نا وہ ان سے زیادہ ہیں، اکیلی پی ٹی اے سے زیادہ پی ڈی ایم کے. ہاں جی، پی ڈی ایم کے جو لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. اچھا ووٹ ٹھیک ہے. ان کو اگر پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کو 3 کروڑ ووٹ ملے ہیں تو ان کے 5 ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں بات کر فگر آ کے پیچھے ہے. بالکل بالکل میں یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ووٹ اور جتنی تھوڑی سی اکثریت ہوتی ہے نا ہاں جی اس کے ساتھ اتنی بڑھ کے نہیں ماری جاتی جتنی یہ مارتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ ٹوٹل 6 ووٹ زیادہ ہے. 172 چاہیے، ان کے پاس 178 ہے. ٹھیک ہے. چلو 7 لگا لیں. ٹھیک ہے. 6 ووٹ ہی زیادہ ہے نا. جی ٹھیک ہے نا. 7 ووٹ اگر ٹوٹ گئے تو گئے. بڑکیں کس چیز کی مار رہے ہیں. اب یہ ان چکروں میں ہیں کہ ان کو دبا دبو کے اور ان کے ساتھ خاموشی اختیار. اب اگر وہ بات کرے زرداری کے حق میں ہاں جی تو پھر وہ ایک نیا نیچے سے ابھرے گا پودا تحریک، جو جیسے مولانا اور نواز شریف آپس میں کرتے پھر نا باتیں. بالکل. اور اگر وہ آپ دیکھیں نا وہ فواد چودھری نے پی ڈی ایم کے حوالے سے نرم رویہ، شیخ رشید کا بھی نرم ہے. یہ خوف زدہ ہے کہ پھر نہ کہیں کوئی ایسی بات کر دیں. اب اگر اس کو 10% کہنا شروع کر دیں زرداری کو، زرداری پھر غصے میں آ کے کہ چلو جی دے دیں استعفے دے دیں، پھر ایک اللہ اتنی بات آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو مونو ٹرین چلانا چاہتے ہیں، پہیے پہ ٹرین چلانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی جو اصلاحات کی بات ہے جی یہ دسکے والا تو ذرا بھگت لینا پہلے. NA-75 ہے نا وہ. ہاں جی NA-75. ٹھیک ہے نا. وہاں تو بھگت لیں. اب وہاں پنجاب حکومت نے خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہ وہ کس اپریل کو ہے، 18 اپریل کو اپریل کی ڈیٹ ہے کہ سر وہاں پھر وہ روزے شروع ہو جانے تو خدا کے لیے اس کو آگے کر دیں. یار یہ تو پھر کیا ہو رہا ہے. جو کیا مشینری سے ہاں جی انصاف تو یہ ہے کہ ادارے کو مضبوط کرے. بالکل. ورکرز پارٹی کیس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس پہ مکمل عمل ہو جائے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی کو ہلن ہی نہ دے. ایڈا مضبوط ہے تھوڑا. لیکن بھائی صاحب کہتے ہیں استعفے دے دو کیونکہ آپ سچ کی بات کرنے لگے. انہوں نے کہا یہ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے تھا ڈس کے. لیکن اگر بھائی مشینوں کے ساتھ ووٹنگ جو ہے وہ درست ہونے لگ جائے تو پھر امریکہ میں 2 دفعہ پڑھنا پڑا ہے. ابھی ٹرمپ بیٹھ گیا، ساری عدالتیں گیا ہے، چھوٹی عدالت سے آخری عدالت تک گیا ہے جناب میں نے جو دباؤ. اس سے پہلے بھی 1 دفعہ پڑھنا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مشینوں کے ذریعے، مشینوں سے تو آسان ہوتا ہے وہ ہمارا وہ
रिजल्ट सिस्टम जो था RTS, वो मशीनें थी, वो मशीनें थी, बिल्कुल वो आसान है टेक्निकल खराबी पैदा करना। हाँ भाई साहब, यही सोच रहे होगे ना कि अगले इलेक्शन में जितना तो है कोई नहीं। ठीक है। हाँ जी सर, नवाज शरीफ और मौलाना साहब का रब्ता था आज, उन्होंने तय कर लिया कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं आती तो 9 जमातें आगे बढ़े, रुकना नहीं। यार यही होना है ना, लेकिन वो पीपल्स पार्टी भी पता क्या हुआ ये है कि वो एक बिलावल वाला भी सवाल आपको सर, वो हाँ, वो 3-4 कमेंट्स हैं, अगर आप इजाजत में कर लेते हूँ। ठीक है सर, जहांगीर ज़िया रन साहब हैं, मियाँ शकील साहब हैं टोबा टेक सिंह से, और कनीज़ रफ़ीक फाउंडेशन नामी एक सब्सक्राइबर हैं। कनीज़ रफ़ीक फाउंडेशन उन्होंने लिखा है जी, हमने पहले भी कहा था कि ज़रदारी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, आपका अगला वज़न बिलावल है, चिल करें, रिलैक्स करें और देखते जाएं। ठीक है जी। और पहले जिनके मैंने नाम लिए उन्होंने कहा जी ज़रदारी डबल गेम कर रहा है, इसने PDM की गाड़ी पंक्चर कर दी है जान के। ठीक है। अच्छा यार, ये बात जो है ना पंक्चर वाली बात, वो हमने कल बात तो की थी, काफ़ी सख्त बातें भी कर गए थे हम। हाँ जी। कि ये लीडर तो है नहीं, एक शातिर सियासतदान है जी, हमने बात की थी, लोग उस पर गाली भी दे रहे हैं, और लेकिन हमने तो जो महसूस किया वो कर रहे। असल में इशू पता क्या है, अब अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो पहले भी ये बात है, सारी दुनिया को पता है कि अगली हुकूमत नून लीग की है। ठीक है, इलेक्शन हो, ठीक है ना, तो जरदारी को क्या फायदा होगा? हाँ जी, इमरान की हुकूमत गिराने से फायदा तो होगा नून लीग को। और नून लीग ने शायद कोई वादा शादा किया हो मौलाना से कि कोई अहम मुहद्दा देने का, कोई भी वादा कर सकते हैं ना। मौलाना भी खुद अकेली जमात उनकी तो इक़्तिदार में नहीं ना आ सकती। बिल्कुल। अगर कोई जमात इक़्तिदार में आ सकती है तो वो नून लीग है। ठीक है। पीपल्स पार्टी की कहानी जो है वो वहाँ तक महदूद है, सिंध तक, और सिंध में उनका कोई मद्दे मुकाबले नहीं है। और नून लीग की मदद से तो हुकूमत नहीं बनाई है वहाँ, उन्होंने अपनी हुकूमत है। तो इसलिए उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसी कि इसकी हुकूमत गिरा के, अगर उनके साथ ये कोई वादे वायदे हो गए हैं कि थोड़ा थोड़ा कर देने। अब जो बात की है कि जेल जाने से जो बंदा डरता है, मौलाना ने जी, उसको लीडर नहीं होना चाहिए, ये जरदारी साहब ने कहा था। अच्छा, ये बात जरदारी साहब ने कहा कि मेरे को ऐसा मरूम जेल नहीं जाना, अगर जेल जाना तो सारे जाओ। ठीक है। ये जो जेल वाली बात है ना, हाँ जी, ये जरदारी साहब ने कहा कि मेरे को ऐसा मरूम जेल नहीं जाना, मैं थक गया, अगे 10 साल में जेल कट्टी है। तो मौलाना साहब फिर रल के करो करना, तो उन्होंने भी कहो ना कि जेल कट्टे। एग्जैक्टली, मैंने तो जेल भेजने के चक्कर में। हाँ जी, इस तरह के सारी सूरत है भाई। ठीक है सर, पीपल्स पार्टी आएगी कि नहीं आएगी वापस? मेरा ख्याल है कि 4 तक तो है ना, 4 तक टाइम है। ठीक है ना, 4 को शायद उनका 4 का इजलास है। ठीक है ना, उसमें आएंगे वो। असल में यार वो पहले भी आखिरी ऑप्शन था वो इस्तीफों वाला। हाँ जी, आइटम बम। ठीक है ना, तो ये उसको मेरा ख्याल है कि एकदम अभी 4 तारीख को फिर कोई इकट्ठे गुट्ठे होने वाली बात होगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो आगे चला गया। ठीक है ना, ठीक है। और शर्त यह है कि लॉन्ग मार्च जब हम करने जाएं तो इस्तीफे हमारी जेबों में हो, बिल्कुल, ताकि प्रेशर बने। बिल्कुल, ठीक है ना, इतनी बात है सारी। ठीक हो गया सर। मरीम को लगता है माफ़ी नहीं मिलने वाली, एक और केस में भी इनको बुला लिया है यार। वो जो है ना, मैंने कहा है कि ये स्मैश स्क्वाड है। बिल्कुल, जो नैब है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट का स्मैश स्क्वाड है, यानी कि तहस नहस करने वाली जो बात की थी ना। हाँ जी, कि उन्होंने धमकी दी है मरीम को जी कि तहस नहस करके रख देंगे, स्मैश कर देंगे। ठीक है ना, उसका ये फ्रंट स्क्वाड है। उन्होंने ये किया क्योंकि वो जो केस था ना जिसमें चोरी शुगर मिल था, उसमें तो उनकी जमानत है ना जी। उसकी मनसूखी की जो दरखास्त है वो 7 अप्रैल को नोटिस है, वो मनसूख नहीं जी, उसमें पकड़ नहीं सकते। पहले इन्होंने बुलाया था अगस्त में, जब वो वहाँ पथराव शथराव हो गया था। वो यही ज़मीन वाली 1500 कितने कनाल राजी वो गलत करवाई हुई है, ये वो वहाँ ना को में दी है ना, कोई बंदा एक आध बंदा है कोई, वो अमेरिका से पकड़ कर लाए हुए। ठीक है, तो उसने कहा कि मेरी बदन 4 कनाल या 5 कनाल जगह है। इस तरह का मामला है कि ये मेरे बाप दादा के साथ पता नहीं क्या कर रखा के इन्होंने कर लिया। इस तरह को गड़े मुर्दे काटने की कोशिश करें जो उखड़ने मुश्किल लगा। लेकिन पता क्या है, अभी तक उनके ब्रांड गिरफ्तारी जारी नहीं हुई। हाँ जी, उस केस में। लेकिन यहाँ ये भी हुआ कि बंदा वहाँ बैठा लेते हैं। हाँ जी, और टेलीफोनिकली इजाज़त लेते, चेयरमैन ने मंजूरी देनी होती है ना। बिल्कुल, तो वो बंदे को जान से ज़्यादा खुफिया रखेंगे। हाँ जी,
چیئرمین سے 1-2 دن پہلے لے لیں گے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اگر نہیں ملا ہو سکتا ہے وہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے چلے جائیں ہائی کورٹ میں, اچھا انہیں فلاں تاریخ کو پیشی ہے اور ہم خطرہ کو گرفتار کر لیں گے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, بلکہ تو لیگل ٹیم ہے نا, بالکل, ٹھیک ہے نا. سر اجازت ہے. اوکے, ٹھیک ہے جی, آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.